صاحب، آج بڑی خوشی ہوئی کہ کافی عرصے کے بعد پرائم منسٹر صاحب آئے اور ان کی وجہ سے منسٹر صاحبان بھی تھے، لیکن جیسے پرائم منسٹر صاحب گئے اب نہ منسٹر کوئی نظر آ رہا ہے نہ کوئی امپورٹنٹ لیڈر نظر آ رہا ہے۔ اتنی پرائم منسٹر کی پالیسی اسٹیٹمنٹ تھی، اس پر تو آج سب منسٹروں کو ہونا چاہیے اور ہم لوگ جو بات کریں وہ سنیں اور سمجھیں۔ سر، ساری دنیا میں سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے پبلک اوپینین، اور پبلک اوپینین کو دیکھ کے قائدین اپنی پالیسیز بناتے ہیں۔ ساری دنیا کا یہی دستور ہے، اور پبلک اوپینین کے بعد وہ جو پالیسی بناتے ہیں وہ لیڈر بھی بنتے ہیں، حکمران بھی بنتے ہیں، اور پھر بیوروکریسی ہوتی ہے ان کو سپورٹ کرنے میں کے لیے کہ ان کے کام کو، رولز ریگولیشن کو، ملک کو چلائیں۔ اس کے بعد جوڈیشری ہوتی ہے، اور جوڈیشری ہے کہ ملک کے قانون کو قانون کے طریقے سے چلائے۔ پھر آرمڈ فورس ہوتے ہیں جو ہمارے ڈیفینس کے لیے ہوں۔ ہم نے کیا کیا ہے ادھر؟ نہ پبلک اوپینین کو دیکھا ہے، نہ قائدین کے جو پالیسی بناتے ہیں ان کو زیر غور آتے ہیں۔ جوڈیشری جس کو ہمیں الگ کرنا چاہیے اس کو بھی ہم گھسیٹ کے بھی لے آ رہے ہیں کنٹروورسی میں، آرمڈ فورسز کو بھی لے آ رہے ہیں کنٹروورسی میں۔ ہمیں خدا ان چیزوں کو کچھ دور رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں اس میں نہ لے آئیں۔ اس وقت جو ملک کی حالت ہے، جو بھی حکومت سوچے سمجھے، ہماری قوم بہت ڈیوائیڈڈ ہے۔ قوم کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر کوئی لیڈر کوئی بھی بات کہے، اگر اس کو نہیں تو وہ کہتے بالکل نہیں، صحیح بات کو بھی نہیں مانتے ہیں اور غلط بات کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے ہمارے قائدین نے، جو ہم لوگ سیاستدان ہیں، ہم نے اپنا اوپینین اچھا کوئی نہیں چھوڑا ہے پبلک کے اوپر۔ اس وقت جس طریقے سے ڈیلی ہم جو چیزیں سن رہے ہیں، کسی ادارے کو معاف نہیں کر رہے ہیں، ہر اداروں کو ہم نے کنٹروورشل بنا دیا ہے۔ ہمیں کم میں سے کم جوڈیشری، آرم فورسز کو باہر نکالیں، ہم اپنی چیزیں پالیٹیشین بیٹھ کے ادھر ہاؤس میں بیٹھ کے باتیں کریں۔ اتنا بڑا ہاؤس جس کی ساری دنیا میں ہر اس ہاؤس کی عزت ہوتی ہے، آج ایسے مذاق سمجھ جاتے ہیں ہماری چیزوں کو۔ اتنا ایشو اس وجہ سے بات پرائم منسٹر کر کے گئے، ہاؤس اوپن کیا ڈسکشن کو، اب ہاؤس دیکھیں اگر میں پوائنٹ کروں گا تو کورم نہیں ہے۔ منسٹر صاحبان دیکھیں کتنے منسٹر صاحب بیٹھے ہیں جو ہماری باتیں سنیں، یا تو یہ فضول چیزیں، پھر اس ہاؤس کو کیوں ہم نے فضول کر دیا ہے؟ کیوں ہم ایسے کرتے ہیں؟ یا آپس میں باتیں کرتے ہیں، یا کوئی سیریسنس نہیں ہے ہماری کسی چیز پر؟ اتنے بڑے ایشو پر جس پر پرائم منسٹر باتیں کر کے گئے، اتنا سیریس ایشو ہے۔ سر، جب 70 میں شیخ مجیب کی باتیں ہو رہی تھی تو اس وقت شیخ مجیب اور ایوب خان کا بھی سنا تھا کہ کمپرومائز ہو گیا تھا، لیکن بات ہم لوگوں نے کسی نے بھی وہ ہمیں چیز کرنے نہیں دی۔ ہمیں اپنی ناپسندی کی وجہ سے اپنے میجورٹی کو بھگا دیا، الگ ملک کر دیا۔ جس کو بیکاری کہتے تھے وہ ابھی ہمارے سے زیادہ اکنومی بہتر ہے۔ اس کے بعد قومی نیشنلزم کہتے ہیں، پاکستانی نیشنلزم تو ہم نے اس وقت ختم کر دیا جب لیاقت علی خان کو قتل کیا۔ پھر جو رائز ہوا، بھٹو صاحب کو شہید کر کے ہم نے ختم کر دیا۔ ابھی ہم ذاتیات پر پڑھیں کہ میری لیڈرشپ، میری بات کیسے بنے، میں کیسے اقتدار میں رہوں، میں کیسے مخالف کو ختم کروں۔ میں نے اب سب ادھر بیٹھے ایماندار کہیں، کل پچھلے جو 2-3 ہاؤس ہمارے بنے، کیا ہمارے جو دوست بیٹھے ابھی گورنمنٹ ایک دوسرے کے لیے کیا کہتے تھے؟ کتنی بری باتیں کہتے تھے۔ تو لوگوں کا ایمان ہمارے میں ختم ہو گیا کہ یہ جو جاتے ہیں لوگ اسمبلی میں، یہ سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں۔ پہلے یہ ایک دوسرے کے لیے یہ باتیں کرتے تھے، اور ابھی یہ پھر کہتے ہیں ہم اچھے ہیں، یہ چوتھا بندہ گندا ہے۔ تو بجائے سب چیزوں سے ہم جتنا ایک دوسرے کے خلاف بولے، لوگ نہیں مان رہے کہ ہم سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ لوگوں کو جو اپنی مرضی ہے اس پر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، اس پر مان رہے ہیں، کہتے ہیں آپ صحیح ہیں تو ٹھیک ہے، آپ صحیح ہیں، میں غلط ہوں تو مجھے غلطی سمجھتے ہیں۔ یہ پبلک کی چیز ہے، اور قوم ڈیوائیڈڈ ہے۔ میں گزارش کروں گا پرائم منسٹر صاحب کو اور جو لیڈر ہیں اس پارٹی میجورٹی پارٹیز کی، کہ بیٹھیں، قوم کو ملائیں، لوگوں کو اکٹھا کریں۔ اگر کسی آدمی، کسی لیڈر کا اوپینین خراب ہے، آپ کے خلاف ہے، اس کے بعد آپ جائیں، بڑے بنے، اسپیکر صاحب بڑے بنے، ملک کو، لوگوں، عوام کو اکٹھا کریں، ڈیوائیڈ نہ کریں۔ بہت ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں ہم۔ میڈم اگر آپ بیٹھے آپ تو بہت اچھا ہوگا۔ سیکرٹری صاحب اگر آپ تھوڑا توجہ،
دے تو بہتر ہے اگر خاتون بیٹھے تو سر اس وقت پرائم منسٹر کو کسی کے پاس جانا پڑے, اسپیکر کو جانا پڑے, کوئی نہیں سمجھ رہا ہے, اگر سب لوگ سمجھیں بات کو ایک دوسرے کو تو خود ہی بیٹھ جائیں. ساری دنیا میں اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں, جنگوں میں بھی لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں. ہمیں کون سے ایسے قائدین ہیں, ہم اتنے بڑے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے خاطر ایک دوسرے کے پاس چلے نہ جائیں اور سب کو اکٹھا ہو کے نہ بٹھائیں. آپ پرانی اسٹیٹمنٹ دیکھیں, ولسٹن چرچل نے ہمارے لیے کیا کہا ہے, گاندھی جی کیا کہہ رہے قائد اعظم کو. یہ جو مثال ابھی لوگ آ رہے ہیں تو ہمیں تو شرم آنی چاہیے ساری چیزیں دیکھ کے, اور ہم بیٹھ کے اس میں اور آگے چیزوں کو پھیلا رہے ہیں اور ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں. جتنا ہم ایک دوسرے کے خلاف بولیں گے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عوام بیداری کھڑی ہے, کوئی رزلٹ نہیں ہوگا. آئین کو ہم نے کتنا محفوظ رکھا ہے, کتنا ہم نے قسم پر پابندی کی ہے, وہ سب کو پتا ہے, مجھے نہیں اس کی بات کہنے کی ضرورت ہے. آئین کیا, یہ آئین میں کیا کیا چیزیں ہیں, ہم نے کیا عمل کر رہے ہیں, کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں. ہم ممبر اس ہاؤس کے ڈیوٹی ہمیں دینی ادھر, وہ ہم ادھر نہیں ڈیوٹی پہ صحیح دے رہے. ہم لوگ سچ نہیں بول رہے, ہم اپنے لیڈروں کو سچ نہیں بتا رہے, صرف یہ بات کر رہے کہ ہمارا لیڈر کس میں خوش ہو, اس میں ہمارا کام پورا ہے. آپ اب مثال آپ دیکھیں نا, اب کتنا ہاؤس بیٹھا ہے, کتنا قرب ہے ادھر ہاؤس میں. کون سا اس سے امپورٹنٹ چیز اور کیا ہو سکتی ہے جو ملک کی تباہی ہو رہی ہے انٹرنیشنلی, انٹرنلی, لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے کسی کو بھی. سب اپنے آرام سے, سب اپنی ذاتی چیز پر, کوئی ہے تو آتے ہیں ورنہ نہیں. آپ لوگ تجویزیں دیں, خدا کے واسطے اتنے اوپر اللہ کے نام رکھنے کہہ رہے مسلمان ہیں, ہم تو صادق امین رہے نہیں ہیں. ہم اپنے لیڈروں سے سچ بات نہیں کر سکتے تو اوروں سے کیا بات کریں گے. ہم اپنے حلقوں میں جا کیوں نہیں لوگوں کو صحیح باتیں بتاتے کہ بھائی یہ ہمارا مسئلہ ہے, اس چیز کو کریں. میں آخر میں یہی عرض کروں گا اسپیکر صاحب کو اور پرائم منسٹر کو اور جتنے پارٹیوں کے لیڈر ہیں, خدا کے واسطے ملک کے خاطر, پاکستان کے خاطر, اپنے عزت کے خاطر, اپنے آگے فیوچر جنریشن کی خاطر, ہمیں صوبوں کو اکٹھے رکھنے کی خاطر ہم لوگ اکٹھا بیٹھے. جو برا جس نے کیا ہے, کس نے برا نہیں کیا ہے, کیا کیا ہم نے ایک دوسرے کے لیے کیا ہے, کیا کیا ہم نے کہا نہیں ایک دوسرے کے لیے, کتنا بری بری چیزیں ہم نے ایک دوسرے کے لیے کی ہیں, لیکن ابھی وہ چیزیں بھول گئے. تو کل شاید یہی آپس میں ایک دوسرے بڑھے, پھر یہ وہ سامنے, شاید شرم ہمارے میں نہیں ہے کہ وہ سامنے لے آئیں گے ہم نے کیا کیا کہا ہے. تو میں یہی عرض کروں گا کہ مہربانی کر کے, بہت باتیں ہوئی ہیں, بہت کچھ ہوا ہے ملک کے ساتھ, بہت ہم تعریف کر کے حکومت کے, چاہے تو رات تک ہم تعریف کر کے پرائم منسٹر کی یا کسی لیڈر کی پورے نہ پڑے گی, اتنا کریں گے. کب کس کے ساتھ رہے, کب کس کے ہم پھرتے رہے, ہم ایک میوزک چیئر رہے. اب میوزک چیئر ہونے کو بننے کو ہم چھوڑیں, جو ادھر بیٹھے اپنے لیڈروں کو جو ایکچوئل پوزیشن ہے وہ بتائیں اور ان کو ریکویسٹ کریں کہ اپنی ذاتی انا کو چھوڑیں, ایک کانفرنس بلائیں, کوئی شرط کوئی کسی کو نہ ڈالے, نہ اپوزیشن نہ گورنمنٹ ڈالے. اور جو ہمارا اپوزیشن بنائی ہوئی ہے, یہ جو اپوزیشن نہیں بیٹھے, اتنے بڑے ایشو پر اپوزیشن نہیں ہے ہاؤس میں, جس کا کام ہے کہ بیٹھ کے گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرے یا صحیح گائیڈ کرے, تو اس کو کوئی اپوزیشن کہے گا کہ اپوزیشن ہے. کتنے ریزولوشن بنائے ہم نے, نیشنل عوامی پارٹی کو بھی ہم نے بین کیا تھا, یہ نیشنل عوامی پارٹی ختم نہیں ہوئی. اگر ہم اتنی ناراضگی ہماری تھی نیشنل عوامی پارٹی لیڈروں پر, تو آج ہم نے ایئرپورٹ کا نام بادشاہ خان رکھا ہے. وہی ہم لوگ ہیں, ہم یہی قوم ہے, ہم نے یہ رکھا ہے. تو اور بادشاہ خان کی چیزیں اچھی تھیں, تو پھر بادشاہ خان کو کیوں کرٹیسائز کیا, اس پارٹی کو, اس کو کیوں بین کیا, اور اس کے بعد وہی حکومت ہے, وہی لوگ, وہی پیپلز پارٹی ابھی, اسی نے الاؤ کیا, اور وہی مسلم لیگ ہے. ایئرپورٹ پشاور کا اور لیڈر نہیں تھے پاکستان کے جنہوں نے پاکستان کی سپورٹ کی تھی اور پاکستان کے حق میں لڑنے تھے, لیکن وہ ہم بھول گئے بادشاہ خان, کیونکہ شاید ہم غلط تھے, بادشاہ خان کے لیے باتیں ہم نے غلط کی تھی. تو میری گزارش پھر بھی یہی ہے کہ سب کو, لیڈروں کو, پرائم منسٹر کو, اپوزیشن کو, بیٹھو, بیٹھ کے بات کرو, جو اپنی انا کو چھوڑو, جس کا جو نصیب ہو. جب ایمان ہے مسلمان, ایمان اقتدار, نقصان, فائدہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. جس کو اقتدار ملنا ہوگا اس کو ملے گا, آپ کے لڑنے جھگڑنے سے نہیں ملے گا. اگر کوئی ہمارا نہیں ملتا ہے تو ہمارا اپنی قصور جو ہے اس قصور کی وجہ سے ہی ملتا ہے.
تو اب اس چیز کو ہم خدا پر بھی بھروسہ رکھیں اور سب نام کے مسلمان بڑھیں، اس کو چھوڑیں، بیٹھ کے اکٹھے ہو کے ان چیزوں کو حل کرائیں تو ملک کے لیے اور سب کے بہتر ہوگا. شکریہ آپ جی، کی مہربانی. شکریہ جی. مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب.